بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ LRE، لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ ایسا انوائرمنٹ ہے کہ وہ بچے ہماری کلاس میں جن کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے لرننگ ڈیفیکلٹی، تو ایسے بچوں کو اپروپریٹ ڈیزائنڈ انسٹرکشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ ان کی جو اسپیشل نیڈز ہیں وہ کیا ہوں، میٹ ہو سکیں۔ اب دیکھیں ہماری کلاس میں ایسے بچے بھی ہوتی ہیں جن کو کوئی ڈسیبلٹیز نہیں ہوتی، نارمل بچے ہمارے وہ ہوتے ہیں۔ تو یعنی ہم کلاس کا انوائرمنٹ ایسی طرح سے ڈیزائن کریں گے، لیسٹ ریسٹرکشن آپ کو پتہ ہے کسی پابندی کو کہتے ہیں، کسی لمیٹیشن کو کہتے ہیں۔ تو یعنی ان بچوں کو جو اسپیشل بچے ہیں وہ نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کو لیسٹ ریسٹرکشن، منیمم ریسٹرکشن ہو، کوئی ریسٹرکشن نہ ہو، وہ بھی انہی بچوں کی طرح پڑھیں جس طرح نارمل بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اٹ از لیسٹ ریسٹرکٹیو environment refers to the setting where a child with a disability can receive an appropriate education designed to meet his or her educational needs alongside peers without disabilities to the maximum extent appropriate, keeping the environment as normal as one can for the learners. It is a special education technique، یعنی اس میں ہم انوائرمنٹ کو اتنا نارمل رکھتے ہیں کہ ان بچوں کو فیل ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ اسپیشل ہیں، یا ان کے لیے جو ہے وہ مطلب ان کو کوئی ایشو آنے ہی نہیں دیتے ہم۔ اس کے بعد ہے بریل سسٹم، یہ نا ابھری ہوئی لکھائی ہوتی ہے، مطلب پیج سے نکلی ہوئی، باہر کو نکلی ہوئی لکھائی، اس کو بریل سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ان بچوں کے لیے ہوتی ہے جو بلائنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بریل رائٹنگ سسٹم ہے، ٹچ سے ریڈنگ اور رائٹنگ کرتے ہیں بچے، سیکھتے ہیں، بریل سسٹم اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کمپیریٹیو ایجوکیشن۔ کمپیریٹیو ایجوکیشن کیا ہے؟ پاکستان کا سسٹم آف ایجوکیشن پرائمری لیول پہ کیا، انڈیا کا کیا، افغانستان کا کیا، عراق، ایران، USA کا، برٹش کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک سسٹم ایک ملک سے ڈیٹا لیتے ہیں، ان کا سٹرکچر دیکھتے ہیں، اور پھر دوسرے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ نواز صاحب مائک کون ہے آپ کا؟ اب اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن، این اکیڈیمک فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ ایگزامن ایجوکیشن ان ون کنٹری بائی یوزنگ ڈیٹا اینڈ انسائٹ ڈران فرام پریکٹسز اینڈ سچویشن ان اندر کنٹری۔ سادہ الفاظ میں، سمپل ورڈز میں، کہ ایک ملک سے ڈیٹا لیا، اس کو دوسرے ملک کے ساتھ کمپیئر کیا ایجوکیشن کا، دیٹ از کمپیریٹیو ایجوکیشن۔ اٹ از انٹر ڈسپلنری، یعنی یہ انٹر کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان، تو اس میں فلسفی، سوشیولوجی، ہسٹری، اینتھروپولوجی، یہ سارے سبجیکٹس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپیریٹیو انالیسس، ایسا انالیسس جس میں دو ممالک کے ایجوکیشنل سسٹم، ان کے ٹیچنگ میتھڈ، ان کے ایجوکیشنل لرننگ تھیریز، ایجوکیشنل پالیسیز، اسیسمنٹ میتھڈ، ان کی اسٹرینتھ، ایڈوانٹیجز، ویلیوز ایک کی دوسرے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان سے بہتر ہے، یہ ان سے بہتر ہے۔ اس کو کمپیریٹیو انالیسس کہا جاتا ہے۔ یعنی کمپیریٹیو ایجوکیشن ہم کہتے ہیں ایز اے ہول، جب ہم ایک ملک کے نظام تعلیم کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ چار اس کی فارمز ہوتی ہیں جی کمپیریٹیو ایجوکیشن کی۔ کمپیریٹیو پیڈاگوجی، اس میں ہم ٹیچنگ میتھڈز کو کمپیئر کرتے ہیں۔ انٹر کلچرل انالیسس، دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹس کے جو کلچر ہے، سوشل، اکانومک، ریلیجیس، پولیٹیکل، فلسفیکل، اس کو ایز اے ہول کلچر کو ہم کیا کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ایجوکیشن، ہم ان سبجیکٹس کو فوکس کرتے ہیں جو اکراس دا بارڈرز، اکراس دا باؤنڈریز چلتے ہیں۔ میتھ ہے، ہر کہیں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایتھکس ہر کہیں پڑھائی جاتی ہے، تو انٹرنیشنل ایجوکیشن، انوائرمنٹل ایجوکیشن ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو پروسیس آف آرگنائزڈ لرننگ دیٹ ٹیکس پلیس اکراس انٹرنیشنل باؤنڈریز، انٹرنیشنل کریکولم اینڈ اسکولس، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ ایجوکیشن، چوتھی اس کی فارم ہے کہ ہم جو ہے کہ مختلف ممالک جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ میتھڈس، ٹیکنیکس، تو یہ بھی ہم ڈیولپمنٹ ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ آف اپروپریٹ ایجوکیشن میتھڈس اینڈ ٹیکنیکس۔ اس کے بعد اس کے تھری بیسک میتھڈز ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن کے: ٹریڈیشنل میتھڈ، سوشل سائنس میتھڈ اینڈ کنویکشنل میتھڈ۔ اب جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اس میں ڈسکرپٹیو میتھڈ، سلیکٹڈ ایجوکیشنل بوروئنگ، دو چیزیں آتی ہیں۔ ڈسکرپٹیو، کرنٹ ایجوکیشنل سکیمز کو اسٹڈی کرنا، یہ ٹریڈیشنل میتھڈ کی پہلی ٹائپ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔
اچھا، سلیکٹڈ ایجوکیشنل بوروئنگ، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک ملک کو کوئی پرابلم آ رہے ہیں تو ان کے پاس سلوشن نہیں ہے، تو پھر ہم کسی دوسرے ملک کو دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر اس طرح کا کوئی ایشو آیا تھا تو انہوں نے اس کا کیا سلوشن نکالا تھا، اس کو ہم ایجوکیشنل بوروئنگ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ٹریڈیشنل میتھڈ کی دو سب ٹائپس ہوگی، کرنٹ اسٹڈیز اور سلیکٹیو ایجوکیشنل بوروئنگ۔ دوسرا ہے سوشل سائنس میتھڈولوجی۔ اب اس میں ہسٹوریکل، فلاسفیکل، سوشیولوجیکل تین چیزیں، یعنی ہسٹری، فلاسفی اور سوشیولوجی تین ایریاز ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کا ایجوکیشنل اسٹرکچر، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ فلاسفیکل اپروچز، ان کے ایمز آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کیا ہیں۔ سوشیولوجیکل، اس میں جو سوشل انفلوئنس ہے وہ کتنا ہے، کس طرح کی سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ کنویکشنل میتھڈ، یہ تیسرا میتھڈ جو ہے، سسٹمیٹک ایریا اسٹڈی، کسی اسپیسیفک ایریا کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ پرابلم سالونگ اپروچ، تو پرابلم سالونگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ملک کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تین جو ہے اس کے بیسک میتھڈ ہوتے ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن میں۔ اس کے بعد ہے 3 اسٹیجز فار ہسٹوریکل۔ اب دیکھیں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اوپر ہم نے بات کی ہے، ڈسکرپٹیو، پریڈکٹیو اینڈ سائنٹیفک اسٹیجز، یہ تین امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیجز ہوتی ہیں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی۔ جارج بیریڈے کو پائنیئر، فاؤنڈر آف کمپیریٹیو ایجوکیشن مانا جاتا ہے۔ اس نے جو میتھڈ دیا تھا کمپیریٹیو ایجوکیشن کو اسٹڈی کرنے کا، اس کی 4 جو ہے وہ اسٹیجز ہیں۔ کتنی؟ 4۔ ڈسکرپشن اینڈ ڈیٹا کلیکشن۔ ڈسکرپشن اینڈ ڈیٹا کلیکشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پیڈاگوجیکل ڈیٹا فرام ویریس کنٹریز، مختلف ممالک سے ہم کرنٹ جو ان کی ایجوکیشنل اسکیمز ہیں ان کے اباؤٹ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے انٹرپریٹیشن، اس ڈیٹا کا انالیسس کرتے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ایوریج اسکول کے اندر، کتنے ٹیچر ہیں، کون سا میتھڈ استعمال کیا جائے۔ جکسٹا پوزیشن، یہ انالیسس ہے۔ اس کے بعد کمپیریزن، جکسٹا پوزیشن میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں، ایک ملک کا دیکھا سسٹم پھر دوسرے کا دیکھا، ان کا آپس میں کمپیریٹیو انالیسس کیا۔ یہ کمپیریزن، اس میں ہم کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں، کہ کون سے اس پہ کرائٹیریا پہ ہم نے ان کا کمپیریزن کرنا ہے۔ ٹیچنگ میتھڈولوجی پہ کرنا ہے، اسیسمنٹ پہ کرنا ہے، پالیسیز پہ کرنا ہے، انرولمنٹ پہ کرنا ہے، اسکول اسٹرکچر پہ کرنا ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پہ کرنا ہے، کس چیز کے اوپر کرنا ہے۔ تو جکسٹا پوزیشن میں کمپیریزن کرائٹیریا سیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کمپیریزن لاسٹ اسٹیج ہے، تو یہ فائنل ہے اسٹیج، اس میں ہم جو ہے وہ کمپیریزن ان پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو he perceived comparative education is a political geography of schools whose major task is to deduce lesson or practices in different countries۔ ان کے نزدیک، بریڈے کے نزدیک، comparative education کیا ہے؟ ایک پولیٹیکل جیوگرافی ہے۔ ایک ہوتی ہے جو ایک کنٹری کی جیوگرافی، اسٹیٹ جیوگرافی، اس میں اس کی باؤنڈری ہوتی ہیں کہ اس یہاں سے یہاں تک اس ملک کی سرحدیں ہیں۔ تو جارج بیریڈے کہتے ہیں کہ یہ جو کمپیریٹیو ایجوکیشن ہے اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، یہ پوری دنیا اس کی باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ایک ملک سے، اب جیسے دیکھیں ہم ایجوکیشن میں اتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تو کوئی ایک نام بھی آپ کو سوائے ہماری پالیسیز کے کوئی ایک نام بھی نہیں ملے گا کہ جو ہم نے خود ڈیزائن کی ہو، تو ہم تو دوسروں کے وہ جو ہے وہ میتھڈولوجی فالو کرتے ہیں۔ کڈ نے کہا بیریڈے کا میتھڈ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے کمپیریٹیو ایجوکیشن میں، کیونکہ بیریڈے نے اس کو ایک لارج کلچرل کانٹیکسٹ میں لیا۔ ہومز نے کہا کہ جو پائنیئر تھے نا کمپیریٹیو ایجوکیشن کے، وہ بیسیکلی ایڈمنسٹریٹر تھے، یعنی پرانے جو سٹارٹ میں جب کمپیریٹیو ایجوکیشن دیکھی گئی تو اس وقت کے جو رولر تھے نا وہ دیکھتے تھے کہ وہاں کا نظام ایسا ہے تو ہمیں بھی ایسا کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہومز کا جو میتھڈ تھا وہ جان ڈیوی کی تھنکنگ کے مطابق تھا، یعنی جان ڈیوی نے جو بات کی تھی اس کی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی، تو اس کا بھی فوکس یہی تھا کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا نا جان ڈیوی کا وہ صحیح تھا، تو اس نے جو ہے اسی کو اڈاپٹ کیا، اور اس نے کیس اسٹڈی، ایریا اسٹڈی پہ فوکس کیا، کسی اسپیسیفک، اب دیکھیں ہر ایریا کے پرابلم ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیس اسٹڈی، کسی اسپیسیفک ایریا ایجوکیشنل اسٹیج کی اسٹڈی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ نو نے کہا کہ کمپیریٹیو ایجوکیشن جو ہے یہ کمپیریٹیو اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی کو یوز کیا جاتا ہے۔ He said comparative education is used to establish comparative standards. Objectives for comparative education are highlighting the relationship between education and society, assist in development of educational institution and practices. نو اور ایکسٹین کا جو میتھڈ ہے، انہوں نے کہا کہ کمپیریٹیو ایجوکیشن
کی دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹانگیں ہیں. ایک ٹانگ پیڈاگوجی میں گھسی ہوتی ہے اور دوسری کہاں پہ؟ سوشیالوجی میں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو میجر کمپوننٹس ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن کے. ہم ٹیچنگ میتھڈ بھی دیکھتے ہیں اور ان کا کلچر بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، سوشیالوجی. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ کراس ورک مینڈیٹری ہے، یعنی آپ دو صوبوں کا، ایک ہی ملک کے دو صوبوں کا کمپیریزن نہ کریں بلکہ اس کو کراس نیشن، آپ پاکستان اور چائنا کا، پاکستان اور انڈیا کا اس طرح جو ہے وہ کمپیریزن کریں. اس کے بعد ہے ایولولو اپروچ. ایولولو اپروچ میں 8 ڈفرنٹ جو ہے وہ اپروچز ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن کی. پرابلمس یعنی اس میں کہ آپ کیا کیا چیزیں کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ ایولولا اپروچ یہ ہے 1986 کی. پرابلم اپروچ اور تھیمیٹک اپروچ، اس میں ہم کوئی مخصوص کوئی اسپیسیفک ایجوکیشنل پرابلم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا ایجوکیشنل پرابلم ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ باقی ممالک اس پہ کیا کر رہے ہیں. تو آئیڈینٹیفائی اے پرٹیکولر ایجوکیشنل پرابلم. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کیس اسٹڈی اپروچ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک اسپیسیفک کنٹری سے کیا کرتے ہیں، ڈیٹا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ. کسی اسپیسیفک ایریا سے ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جیسے پرائمری کی سٹیج ہے، ایلیمنٹری سٹیج ہے، سیکنڈری کی سٹیج ہے، ہائر سیکنڈری کی ہے، کالج یونیورسٹی کی. تو کیس اسٹڈی مطلب آپ پرائمری کے بچے 3 سے 5 سال تک کے بچوں کو اسی کا ایریا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. ایریا سے مراد یہاں پہ جغرافیکل ایریا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ لرننگ ایریا. ٹھیک ہے. تو ٹیکنگ ڈیٹا فرام ون کنٹری گوئنگ ٹو ادر، ٹیکنگ ڈیٹا اینڈ کمپیئرنگ دیٹ ڈیٹا. اس کے بعد ایریا اسٹڈی، یعنی پرابلم میں ہم پرابلم دیکھتے ہیں، کیس اسٹڈی میں کوئی اسپیسیفک کیس دیکھتے ہیں، ایریا اسٹڈی میں ہم کسی اسپیسیفک جغرافیکل ایریا کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہسٹوریکل اپروچ، اس میں ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم کیسے جو ہے وہ اس نے سٹارٹ لیا تھا اور ہمارا کیسے. ڈسکرپٹیو اپروچ، اس میں ہم ہر چیز دیکھتے ہیں، مکمل ایجوکیشن سسٹم پورا. اس کے بعد فلاسفیکل اپروچ، اس میں ہم ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، ایمز، گولز، آئیڈیاز یہ دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل اپروچ، اس میں ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو اکراس دا بارڈر انٹرنیشنلی سبجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں. گیسٹرونومک اپروچ، اس میں ہم اسٹوڈنٹس کی جو ڈائٹ ہیبٹ ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ 8 سٹیجز جو ہے وہ لولا اپروچ کے اندر جو ہے وہ مینشن ہے. اس کے بعد فیلڈ سٹڈی اپروچ، تو اس میں ہم کامرس، کلچر، ایجوکیشن یہ اسٹڈی کرتے ہیں فیلڈ سٹڈی اپروچ کے اندر. کامرس کو یعنی بزنس ایڈمنسٹریشن، اس کو ٹریڈیشن کو، کلچرز کو اینڈ ایجوکیشن کو. فیلڈ سٹڈی میں یہ صرف 3 چیزیں دیکھی جاتی. اٹ کنسسٹ آف 3 سب سٹیجز: پریپریٹری، انویسٹیگیٹری اینڈ ایویلویٹری. تو چاہے ہم کامرس کریں گے، کلچر کریں گے، ایجوکیشن، تو سب سے پہلے ہم پریپریشن کریں گے، یعنی ڈیٹا لیں گے دونوں طرف سے، پھر اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور پھر اس کو ایویلویٹ کریں گے. یہ 3 سٹیجز ہیں. اس کے بعد اچھا، یہ لوسوفون وہ لوگ تھے جن کا جو کلچرلی جن کا جو افیلیشن تھی وہ پرتگال کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. اور اینگلو فون وہ تھے جو برٹش کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کلچرلی، یعنی ان کے لنکس جو ہے ان کی ٹریڈیشن کلچرلی اینگلو فون کی برٹش کولونیلزم سے، اور لوسو فون کی پرتگال سے. جو یہ رینڈم چونکہ چیپٹر ہے تو اس میں چیزیں بھی وہی جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. جاپنیز ایجوکیشن سسٹم، جاپان اور چائنا نے ان کا اسیسمنٹ کا جو ہے نا سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا ریکروٹمنٹ پروسیس کے لیے. جاپان میں جو ایلیمنٹری اسکول ہے نا، اس کی ایج 6 سے 12 سال ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہاں پہ 8ویں تک کی تعلیم 12 سال تک چلتی ہے اور 97% بچے اس میں ایلیمنٹری اسکول اٹینڈ کرتے ہیں. ہمارے تو پرائمری میں بھی 44% ہے. اچھا، سیکنڈری سٹیج اس کی 3 ایئر پہ مشتمل ہے، ہمارے ہاں 2 پہ مشتمل ہوتی ہے. اچھا، پری پرائمری اور اپر سیکنڈری یعنی ای سی کی تعلیم اور میٹرک سے اوپر کی تعلیم وہاں پہ بھی فری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں فری نہیں ہے. تو اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے جاپان میں ٹی وی ریڈیو پروگرام انٹروڈیوس کروائے گئے. اس کے بعد انگولا سسٹم جو ہے نا، ان کی جو باقی چیزیں تو ہم سے سملر ہیں. ایک چیز جو ان کی سیکنڈری سٹیج ہے نا، وہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے، جنرل اینڈ ووکیشنل. ہمارے ہاں تو سائنس اور آرٹس ہے نا، تو ان کے یہاں جنرل اور ووکیشنل. جنرل میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ووکیشنل میں کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے. اسی طرح پرتگال کا بھی ہے، پرتگال کا بھی ایسے ہی نظام تعلیم ہے سیکنڈری سٹیج کا.
افریقن ایجوکیشن سسٹم، اس میں کالونیل لیگیسی ہے، کالونی جو کالونیل سسٹم ہے وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے، وہ انفلوئنس کرتا ہے ایجوکیشن سسٹم کو. اس کے بعد تنزانیہ ایجوکیشن سسٹم، یہ بھی افریقن ایک کنٹری ہے، تو یہ بھی پولیٹیکل بیسڈ ہے اسی طرح جس طرح اوپر افریقہ ہے. اس کے برازیل ایجوکیشن سسٹم، پری پرائمری ایجوکیشن جو ہے یہ پرائیویٹلی پرووائڈ کی جاتی ہے، اور پرائمری ایجوکیشن ان وہاں کی فری ہے، کمپلسری ہے جیسے ہماری ہے. انگلینڈ ایجوکیشن سسٹم انیشیل سٹیجز پہ، یعنی سٹارٹ میں پری پرائمری، یہ بھی والنٹری ایجنسیز دیتی ہیں، اور ان کی جو ایلیمنٹری سٹیج ہے نا، ایلیمنٹری ایجوکیشن کی جو ایج ہے نا وہ 5 سے 14 سال ہے. اچھا یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی 1185 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور لندن یونیورسٹی 1828 میں بنائی گئی تھی. آکسفورڈ 1185 میں، اور لندن یونیورسٹی 1828 میں جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی. امریکن ایجوکیشن سسٹم یہ ایک پریگمیٹسٹک ہے، یعنی وہ جوہن ڈیوی امریکن تھے تو ان کی وجہ سے انہیں کی تھیریز فالو کی جاتی ہیں. اس میں چائلڈ سینٹرڈ اپروچ یوز کی جاتی ہے. ہر اسٹیٹ کا 40 ریاستیں ہیں، 40 ہیں یا 50 ہیں، 50 آئی تھنک، ہر ایک کا اپنا جو نظام تعلیم ہے. ریلیجیس سبجیکٹ امریکن ایجوکیشن سسٹم میں نہیں پڑھائے جاتے. جونیئر ہائی اسکول وہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا ہے ان بچوں کے لیے جن کو سینئر جو سیکنڈری اسکول ہیں ان کے وہاں پہ ایڈمیشن جن کو نہیں مل سکتا. اور ان کی ڈی سینٹرلائز اپروچ ہے مینجمنٹ کے اندر، یعنی وہاں پہ کوئی ایک ہی اتھارٹی نہیں بلکہ انہوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے کہ ڈسٹرکٹ پہ یہ ہوگا، پھر اس کے نیچے یہ آفیسر، یہ اس کو ڈی سینٹرلائز اپروچ کہتے ہیں. ہاریس مین جو ہے اس کو پائنیئر آف کمپیریٹیو ایجوکیشن آف امریکہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کمپیریٹیو ایجوکیشن کے پائنیئر ہیں یہ. اور میتھیو آرنلڈ نے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم آف جرمنی اینڈ فرانس شوڈ بی انٹیگریٹڈ ان انگلینڈ. تو انگلینڈ کا، برطانیہ کا جو نظام تعلیم ہے یہ جرمن اور فرانس کو انٹیگریٹ کر کے یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا جانا چاہیے. تو یہ کمپیریٹیو ایجوکیشن ہے جی. اس کے بعد ڈسٹنس ایجوکیشن اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے. اب ڈسٹنس ایجوکیشن کو ہم نان فارمل ایجوکیشن بھی بولتے ہیں، کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر فزیکل ڈسٹنس کی وجہ سے ایک دوسرے سے سیپریٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں نالج اور سکلز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں تھرو میڈیٹڈ انفارمیشن اینڈ انسٹرکشن، میڈیا کے تھرو، خط و کتابت کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو، ایل ایم ایس کے تھرو، ویب سائٹس کے تھرو. ان ذرائع سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے ٹیچر سے انسٹرکشن ریسیو کر سکتے ہیں. یہ ان بچوں کے لیے جو جنہوں نے اسکول چھوڑ دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ایک سیکنڈ چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں، جنہوں نے فارمل اسکول کالج چھوڑا ہوتا ہے. تو انسٹیٹیوشن بیسڈ نہیں ہوتی، ڈسٹنس بیسڈ ہوتی ہے یہ والی تعلیم. تو اس میں لرنر جو ہے اور ٹیچر ایک دوسرے سے سیپریٹڈ ہوتے ہیں. اچھا اس میں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، آئی سی ٹی کے استعمال نے اس ڈسٹنس کو بہت منیمائز کر دیا. آئی سی ٹی، یہ ایل ایم ایس وغیرہ یہ چیزیں جب سے آئی ہیں تو اس نے تو ایک دفعہ انقلاب برپا کر دیا. پہلی یہ جو ہسٹری آف ایجوکیشن یہ 2000 کی جو ہے نا وہ اسٹڈی ہے 2000 میں، آج سے 23 سال پہلے، کہ 160 سال پرانا، پہلی مرتبہ 160 سال، آج سے 160 سال پہلے، یعنی 2000 کی بات ہے، اس وقت 160 سال پہلے. اب کی اگر ہم بات کریں تو 183 ایئرز کو تو یہ جو ہے ہسٹری آف ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی. پہلی یونیورسٹی جو ہے اولڈ یونیورسٹی، لندن یونیورسٹی نے سب سے پہلے ایکسٹینڈڈ ڈگری پروگرام آفر کیے. لیکن پہلی نان فارمل ڈسٹنس بیس یونیورسٹی جو بنائی گئی وہ یو کے اوپن یونیورسٹی 1969 میں بنائی گئی. دوسری دنیا کی دوسری بڑی اوپن یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مئی 1974 میں اسلام آباد پاکستان میں بنائی گئی تھی. پہلی ایشیا کی پہلی اور دنیا کی دوسری. 4 ٹائپس آف انٹریکشن. اب اس میں ہمارے ڈسٹنس ایجوکیشن میں 4 طرح کے انٹریکشن ہوتے ہیں. لرنر کنٹینٹ انٹریکشن، لرنر انٹریکشن، لرنر انسٹرکٹر اینڈ لرنر ٹیکنالوجی. بچے کا کنٹینٹ کے ساتھ جو آن لائن اس کو ویڈیو آڈیو کوئی نوٹس ملتے ہیں اس کے ساتھ، لرنر کا دوسرے لرنر کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ. لرنر کا اپنے ٹیچر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، لرنر کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ چاروں چیزوں کا انٹریکشن ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، یا ہمارے اسٹوڈنٹ کا ان چاروں چیزوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے.
اس کے بعد ہے سورس آف ڈسٹینس ایجوکیشن، کورسپونڈنس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن. کورسپونڈنٹ خط و کتابت کو پوسٹل سروسز کو کہا جاتا ہے، یہ ٹریڈیشنل میتھڈ تھا. پھر ٹیلی کمیونیکیشن ہے، ٹی وی، ٹیلی فون، ریڈیو یوز کیا جاتا تھا. اور آج کل اس کا ماڈرن سورس انٹرنیٹ ہے جو کہ ٹیلی کمیونیکیشن مینز میں یوز کیا جاتا ہے. انٹریکٹیو ٹیلی کمیونیکیشن، ایسی ٹیلی کمیونیکیشن جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ آن دا اسپاٹ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. جیسے اس وقت آپ میرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں تو یہ انٹریکٹیو ہے، یعنی آپ بھی میرے سے سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سنکرونس لرننگ اور اے سنکرونس لرننگ، ایسی لرننگ جس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں موجود ہوں کسی آن لائن پلیٹ فارم پہ، تو اس کو جس میں ٹو وے کمیونیکیشن چلے وہ سنکرونس ہوتی ہے. اور ایسی کمیونیکیشن جو ون وے ہو، جس میں صرف کوئی ٹیچر بات کر سکتا ہو صرف، تو یہ ہماری کیا کہلاتی ہے، یعنی ایک وقت میں آپ فوری طور پر اپنے ٹیچر سے سوال نہ کر سکیں. جیسے میں آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ پرووائڈ کر دیتا ہوں سپوز، تو وہ اے سنکرونس لرننگ نیٹ ورک ہو جائے گا. یوز آف کمپیوٹر اینڈ انٹرنیٹ فار ٹیچنگ لرننگ. اس کے بعد آرٹیفیکٹ، یہ فزیکل ڈیوائس ہوتے ہیں جو ٹیلی ٹیچنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. آڈیو برج، یہ ٹیلی فون لائن کو کنیکشن دینے کے لیے ایک برج ہوتی ہے، ڈیوائس ہوتی ہے، اس کو آڈیو برج کہا جاتا ہے. کین پریزنٹیشن، ایسی پریزنٹیشن جو ایک بندے نے بنائی اور پھر وہ مسلسل یوز ہوتی رہے، اس کو ہم کین پریزنٹیشن بولتے ہیں. اچھا جی. اس یہ کے آرٹیفیکٹس کس آرٹیفیکٹ، طرح کی ہوگی؟ ڈیوائس، فزیکل ڈیوائس. یہ ویسے کوئی بھی چیز جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس روم میں یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم آرٹیفیکٹ بھی بولتے ہیں، فزیکل چیز کوئی بھی. تو یہ ٹیلی ٹیچنگ میں بھی یوز ہوتی مطلب ہے. ڈیوائس ہے یہ، الیکٹریکل چارج، ڈیوائس ہے. کوئی بھی اچھا چیز جو الیکٹریکل ڈیوائس بچے، ہے. ہاں یہاں پہ الیکٹریکل ہے، ویسے آرٹیفیکٹ ایک دفعہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی مٹیریل جو بچے ڈیزائن کر کے کلاس میں یوز کرتے ہیں، یہ آرڈر الیکٹریکل وغیرہ ڈیوائس یوز ہے. کر. ہاں جی. چارٹس ڈیزائن کرتے ہیں، یا وہ جیسے ہمارے بچے ماڈلز وغیرہ بناتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. اچھا، تعلیم گھر 2020 میں پنجاب میں پہلی مرتبہ یہ ایجوکیشنل ٹی وی جو ہے، پہلی ایجوکیشنل ٹی وی چینل انٹروڈیوس کروایا گیا تعلیم گھر کے نام سے. کووڈ جب آیا تھا نا، تو تھرڈ پنجاب ایجوکیشن سیکٹر پروجیکٹ PESP 3 نے اس کو فنڈنگ پرووائڈ کی تھی. پہلا تعلیم گھر جو ہے پنجاب کا پہلا تعلیمی چینل تھا. اچھا، دوسرا ٹیلی اسکول. ٹیلی اسکول جو ہے نا، تعلیم گھر کے بعد جو فیڈرل منسٹر تھے اس وقت ڈاکٹر شفقت محمود، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ڈاکٹر مراد راس جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے یہ سٹارٹ کرا دیا ہے تعلیم گھر، تو مجھے بھی جو ہے نا فیڈرل لیول پہ کوئی اس طرح کا چینل چلانا چاہیے. تو انہوں نے بھی پھر فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن نے بھی فیڈرل لیول پہ ایک ٹی وی پروگرام لانچ کیا جس کو انہوں نے پی ٹی وی ٹیلی اسکول کا نام دیا. تو ٹیلی اسکول جو ہے وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے، گریڈ 1 سے لے کر 12 تک. یہ ڈیلی 8 سے 6 بجے تک جو ہے، صبح 8 سے شام 6 بجے تک یہ لیکچرز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس کے دو ورلڈ بینک، جیسے ہمارے تعلیم گھر میں تو تھرڈ ایجوکیشن سیکٹر پروجیکٹ تھا نا، PESP پنجاب ایجوکیشن سیکٹر پروجیکٹ، جبکہ جو ٹیلی اسکول ہے نا اس میں ورلڈ بینک کے دو پروجیکٹس ہیں، 2 ورلڈ بینک پروجیکٹس. اس میں پینڈیمک رسپانس افیکٹونیس ان پاکستان، یہ جو ہے اس پروجیکٹ کو لے کر ورلڈ بینک کے 2 پروجیکٹ جو ہے وہ فنڈنگ پرووائڈ کرتے رہے ہیں. تو اس کے بعد ہے نیشنل ایجوکیشنل ٹیلی ویژن. یہ امریکن ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا ہے، نیشنل ایجوکیشنل ٹیلی ویژن. اچھا جی. اس کے بعد ہے فزیکل ایجوکیشن، ایسی ایجوکیشن جس میں ہم بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے خود اپنی جو باڈی پارٹس ہیں، فزیکل ڈیولپمنٹ ان کی کیسے کرنی ہے، جسمانی اعضاء کو اس نے فریش کیسے رکھنا ہے، یوز کیسے کرنا ہے. رننگ ہے، جمپنگ ہے، اسکرولنگ ہے، پلینگ ہے، انڈور آؤٹ ڈور گیمز ہیں. تو یہ ساری جو ہے اس میں اس کی فزیکل ایجوکیشن اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو انسٹرکشن ان دا ڈیولپمنٹ اینڈ کیئر آف دا باڈی are useful for individual to improve their motor and cognitive skills through frequent and vigorous exercise activities, athletics and so on. تو فزیکلی ایجوکیٹڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو ڈفرینٹ فزیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتا ہے. فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہمارے ہاں ایلیمنٹری اسکول لیول پر، سیکنڈری اسکول لیول پر اور کالج لیول پر یہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ورلڈ وائڈ بھی یہی پریکٹس ہے. ورلڈ وائڈ بھی یہی سر یہ ایک سبجیکٹ بھی ہے نا؟
ہاں فزیکل ایجوکیشن ایک سبجیکٹ بھی ہے. ہاں فزیکل ایجوکیشن ایک سبجیکٹ بھی ہے. کیونکہ اس میں ایم فل پی ایچ ڈی ہو رہی ہے تو ایک سبجیکٹ ہے پراپر. جی بالکل فزیکل ایجوکیشن ایک سبجیکٹ کے طور پہ بھی پڑھایا جا رہا ہے. اچھا فزیکل فٹنس اس کے بعد ہے. فزیکل فٹنس جو ہے یہ ڈیوائڈ کی جاتی ہے دو کیٹیگریز کے اندر. فزیکل فٹنس آپ کا ہیلدی ہونا، تو یہ جنرل اور اسپیسیفک. جنرل فٹنس یہ ہے کہ آپ اوور آل ہیلدی ہیں، آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، تو یہ آپ کی جنرل فٹنس ہے. اور اسپیسیفک فٹنس یہ ہے کہ آپ کی اسپیسیفک ٹاسک کو اسکلفلی پرفارم کر لیتے ہیں. تو فارمل فزیکل ایکٹیویٹیز جیسے اسٹرکچرل فزیکل جیسے گیمز ہیں، لیگز کے اندر گیمز وغیرہ کھیلنا، یہ فارمل فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں. کرکٹ ٹیم کا حصہ بن جانا، کسی کلب کا حصہ بن جانا، تو یہ فارمل فزیکل ایکٹیویٹیز. آپ گھر میں کوئی ایکسرسائز کر جاتے ہیں تو یہ نان اسٹرکچرل آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی جس کے کوئی رولز وغیرہ نہیں ہوتے. پرابلم سالونگ ایکٹیویٹیز وہ فزیکل ایکٹیویٹیز جس میں آپ کوئی پرابلم بھی سالو کرتے ہیں تو وہ آپ کی پرابلم سالونگ ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. ردمک ایکٹیویٹیز یہ آپ کی وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ فزیکل ورک نہیں کرنا پڑتا، جیسے ڈانسنگ ہے، روپ جمپنگ ہے، تو یہ اسمال ایکٹیویٹیز ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے وارم اپ. وارم اپ ایک لائٹ ایکسرسائز کو کہتے ہیں. میچ شروع کرنے سے پہلے ہلکی سی سٹ اسٹینڈ کر لیا، چین اپ پش اپ کر لیا، تو یہ وارم اپ ہے، اپنے آپ کو ریڈی کرنا کسی کا ٹاسک کے لیے. لائٹ ایکسرسائز بیفور اے فزیکل اور اسپیشل ایکسرسائز. اس کے بعد ہے ایروبک. ایروبک کہتے ہیں فزیکل جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اب اس میں ہماری ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، لنگس کی ریسپریشن ریٹ وہ بھی بڑھ جاتا ہے، تو ہماری آکسیجن ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. تو ایروبک وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہمارا بریدنگ ریٹ، ہارٹ بیٹ ریٹ یہ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں ہماری باڈی کو آکسیجن کی ڈیمانڈ زیادہ ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے ہم سے. اس کے بعد ہے ویگرس فزیکل ایکٹیویٹیز. انٹینس ایکٹیویٹی وچ انکریز ہارٹ اینڈ ریسپریشن ریٹ. تو یہ جو ہے ویگرس فزیکل ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمارے ہارٹ بیٹ اور ریسپریشن ریٹ کو، سانس لینے کو اور دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہیں. ماڈریٹ یہ وہ ہیں جو ردمک ہیں، یعنی ان سے بہت زیادہ ہارٹ بیٹ یا سانس بریتھنگ ریٹ جو ہے وہ نہیں بڑھتی، مطلب نارمل رہتے ہیں. جیسے بندہ مارننگ واک کرتا ہے تو اب اس میں ماڈریٹ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی، یہی آپ رننگ کرنے لگ جائیں گے تو پھر اور طرح سے آپ کی باڈی کو آکسیجن ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے لوکوموٹری موومنٹ اور ایک ہوتا ہے نان لوکوموٹری موومنٹ. ایسی موومنٹ جس میں ہم جگہ چینج کرتے ہیں، جیسے میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں باہر تو یہ میری لوکوموشن ہے، اور میں جہاں بیٹھا ہوں اس کے دائیں بائیں ہونے لگ جاؤں، گردن کو دائیں بائیں کرنے لگ جاؤں، اپنے بازوؤں کو، آرمز کو کرنے لگ جاؤں، تو یہ نان لوکوموٹر موومنٹ ہوگی. موو تو میں کر رہا ہوں بٹ اپنی جگہ چینج نہیں کر رہا. تو بینڈنگ، ٹوسٹنگ، ٹرننگ یہ جو ہے نان لوکوموٹر موومنٹ آتی ہیں. ایجوکیشنل جمناسٹکس ایسی جمناسٹک جس میں ہم باڈی مینجمنٹ سکل سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی باڈی کو کب کہاں کیسے یوز کرنا ہے، رولنگ میں، بیلنس میں، ویٹ ٹرانسفر میں، جیسے وہ سرکس والے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایجوکیشنل جمناسٹک ہے. اس کے بعد لو آرگنائز گیم. سمپل گیمز ہوتی ہیں جن کے اندر کوئی ایک اسپیسیفک ایک اسکل سکھائی جاتی ہے، اس کے بجائے کہ ہم ان کو ڈفرینٹ رولز بتائیں. نہیں، کوئی بہت ہی شارٹ سی گیم جس میں کوئی سمپل ایک دو اسکلز سکھائی جاتی ہیں، ان کو ہم لو آرگنائز گیمز بولتے ہیں. اسمال سائٹڈ گیمز ایسی گیمز جس میں یعنی اسپیس کم چاہیے اور اسٹوڈنٹس زیادہ جس میں ہم انگیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم اسمال سائٹڈ گیمز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کم اسپیس میں زیادہ لوگ جو ہے جس کے اندر انگیج ہو جائیں، یہ اسمال سائٹڈ گیمز کہلاتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے جی انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز. انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز جو ہے اچھا جی انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز یہ ویسے آدھے گھنٹے کا لیکچر اور ہوگا میرے خیال میں، آج اتنا کافی ہے. تو یہ ایک لیکچر چلیں، ٹوٹل ہم 60 لیکچر کر لیں گے
کل ایک لیکچر لے لیں گے انشاءاللہ اور اس چیپٹر کو کل ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر پرسوں جو ہے